ایک دن جڑے طلبا انہیں دی دستار بندی تھی سی بے طالب العلم جڑے سویلے اندن سکول نال گھنٹہ کھنڈے دن انہیں دی دستار بندی نہ تھی سی البتہ انہیں دا نا گھن کھڑے چون جو بھی اے بھی بال جڑن قرآن مجید پجا گئن الحمدللہ ہن ہے گال تھی گی جڑے ویلے دستار بندی تھی ویسی ول ان دے بعد صفحہ بنا کھن سو تو آکو باقاعدہ سنتے دا ٹائم دیتا ویسی کہ بے ترسلے نال سنتا پڑھ کے نو سنتے پڑھن دے بعد حسب معمول جویں اگے چونکہ جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے الحمدللہ ہر جمعے دے اوتے ساتھی جتنا توفیق ہوندی ہے وہ چندہ دیندن یہ توفیق ملے نہیں ہوندی تے ساتھی چندہ لکھوا چھڑن دن این جمعے بھی اوہ ترتیب راسی جڑے 5-7 منٹ لگسن ان دے بعد نماز پڑھ گھنسوں جو ہی نماز پڑھسوں دے بعد چھٹی الحمدللہ جلدی فارغ تھی بیسوں ظاہر ہے کہ مولانا بیان کرے سن تو ظاہر ہے 15-20 منٹ یا زیادہ تو زیادہ آدھ گھنٹہ کوئی زیادہ لگ ویسی ہن تے الحمدللہ جرہنی بھی ودھ گئے اے پریشانی بھی کائیں تے نال گزارش یہ بھی کرنی ہے جیرے سارے دینی مدارس ہیں نا جتنے سارے دینی مدارس ہیں جتھاں دین پڑھایا دسایا ویندے اساں تو کو انجینئر بنا کے نہیں دیمنے اساں تو کو ڈاکٹر بنا کے نہیں دیمنے اساں تو کو جڑا ہے اردو پڑھے پروفیسر بنا کے نہیں دیمنے اساں تو کو عالم بنا کے دیمنے مفتی بنا کے دیمنے اندے نال محدث مفسر بنا کے دیمنے الحمدللہ یہ مدرسے دی تے رونق رمضان شریف جڑی دے دے پیو جو ہر مسجد دے اندر ایک بندہ حافظ قرآن مجید سنیں دے بے حضرات قرآن مجید سن دے ہو اگر دینی مدرسے نہ ہو سن تو رمضان شریف دا رونقاں نہ ہو سن اور مدرسہ جڑا ہے تو آکو ساکوں دینی مدرسے کیا دیں دے پہن الحمدللہ جنہیں چیزیں دی ضرورت ہے دنیا دے اندر دینی مدرسے او بھی دیں دے پہن جنہیں چیزیں دی ضرورت ہے آخرت دے اندر دینی مدرسے او بھی دیں دے پہن دنیا دے اندر بندے کو ضرورت ہے عقیدہ ٹھیک ہوئے بندے کو ضرورت ہے کہ حلال حرام دی پہچان ہوئے اے بھین ہے اے اماں اے ماں ہے اے بیوی ہے ان دی پہچان اے تاں تھی دیئے جو دینی مدرسے بندہ پڑسیوں کو پہچان تھی سی ولا تھا کو دسے سی دنیا دے اندر بندے واسطے ضروری ہے کہ ان کو اللہ دی پہچان ہوئے اللہ دے رسول دی پہچان ہوئے صحابہ کرام دی پہچان ہوئے اولیاء اللہ دی پہچان ہوئے یہ چیزاں دینی مدرسے دسیں دن اسی طرح تے تو آدھے سارے ایمان دی دار و مدار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم الانبیاء والمرسلین منیا ونجے تو یہ چیزاں بھی دینی مدرسے تو آپ کو دسیں دے پہ تو دینی مدرسے تو آپ کو الحمدللہ دنیا دا جرا چیزاں ہیں مفید وہ بھی دسیں دن اور آخرت دے اندر جرا چیزاں ہیں مفید وہ بھی دسیں دن جو آخرت دے اندر سب کنے پہلے کم عملے صحیح عقیدہ دوجھے نمبر دے اتے کم عمل صحیح اعمال تو ظاہر ہے سارا چیزاں دینی مدرسے ہی دسیں دیں یا دینی مدرسے چ پڑھ سو بالیں کو پڑھے سو پتہ لگ سی اگر ای نہ تے پیچھے صحیح علماء کرام کو سن سو تے تاں پتہ لگ سی تو واسطے میں ساتھی کو آدھرانا بعض حضرات ہی کریں دیں کہ جمعے تے آیا لیکن بھی اندازہ کر گھنو خطبہ کرے والے شروع تھی سی ہوں ملے آویندن جمعے آلے دین جڑا ہے نا مقصود تقریر سنن ہوئے صرف نماز پڑھان نہیں اتباع سے میں بار بار ساتھی کو آدھرانا جمعے آلے دین جلے بیان دا ٹائم شروع تھی ہوئے فوراً آؤ تاکہ دین سکھو یہ جمعہ جرا ہوندہ رہاں دے جمعے کنے پہلے تقریر ہوندی عوام لوگ اندے دین سکھن سکھاون واسطے صرف نماز مقصود کا نہیں مولانا تشریف گھنن انہوں دا بیان شروع تھی دے بڑے اطمینان دے نال مولانا دا بیان شروع سرانا کوئی لے اچھا
الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دا آج جمعۃ الوداع ہے۔ بے شمار سارے دوست احباب ایجے ہن جڑے این رمضان شریف دے آمن تو پہلے این دنیا تے موجود ہن تے رمضان شریف دے آمن تو پہلے وہ دنیا تو رخصت ہو گئے نا۔ کیا پتا ساکو اپنی زندگی وچ اگلا رمضان شریف نصیب تھی دے یا نہیں۔ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ رمضان شریف سارے مہینہ دا سردار سید الشہور اور جمعہ دا دن اے ساری تہواراں دا سردار سید الایام۔ جمعہ تا ترے پہلے بھی رمضان شریف دے گزر گئے، لیکن اے جڑا آخری جمعہ ہے این حوالے نال اہم ہے
کہ پتہ نہیں اگلی ساری زندگی وچ رمضان شریف آندا یا نہیں، ایڈیاں جمعہ وقت نصیب تھیندا یا نہیں۔ ایک تاں انسان دے اندر دو جذبے ہونے چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ شیطان دے دو قسم دے حملے ہوندے ایماندار تے۔ ایک حملہ اے ہوندا ہے کہ دل وچ تکبر تے غرور پیدا کریندا ہے تے وڈیاں نیکیاں کیتیاں، روزے رکھے نہیں، تراویح قرآن سنائی، قرآن سنایا ہی، اللہ دے نام تے صدقہ خیرات دیتا ہی، اوابین توابین بڑیاں عبادتاں رمضان وچ کیتیاں، تو تا وڈی شے بن گئی ہے۔ جیرے ویلے دل دے اندر اے سوچاں تے خیال پیدا تھیون لگ ونجن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بندہ سمجھ جنے شیطان دا حملہ ہے، فوراً بندے دی زبان تے آوے الحمدللہ، اے جیریاں میں نیکیاں کیتیاں، اے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ اے ساری تیری مہربانی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایماندار بندے دے دل وچ شیطان مایوسی تے نا امیدی پیدا کردا ہے۔ ادے تیریاں کیڑیاں نیکیاں، تیرے کیڑے روزن، تیریاں کیڑیاں نمازاں، تیریاں کیڑیاں تراویحاں، تیریاں کیڑیاں تلاوتاں، ایک شے تے تے بہت ساریاں وچ کمی بیشیاں کیتیاں حسین۔ جے ویلے اے دل دے اندر سوچاں آمن لگ ونجن، بندہ سمجھ جنے شیطان دا حملہ ہے، اس سے لے آکھے استغفر اللہ، اللہ کوئی نہ نیکیاں دے اندر کمی بیشی تھی بھی گئی ہے، اپنی رحمت نال معاف چا فرما۔ اس تو بعد جرا میں سبق عرض کرنے ہوئی ہے، رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا رحمت و رب کا خیر مما یجمعون، ساری دنیا دیاں نعمتاں ایک پاسے کٹھیاں تھی ونجن، اللہ دی رحمت دا مقابلہ ساری دنیا دی جتنیاں چیزاں نہیں کر سکدیاں، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری دنیا دیاں نعمتاں رل کے اللہ دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اے آخری امت ای حوالے نال بڑی خوش قسمت ہے، اللہ کریم نے 3 بڑیاں عجیب رحمتاں ای امت کو عطا کیتیاں۔ ہیتا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، نمبر 2 اللہ کریم دا قرآن بھی اللہ دی طرفوں بہت رحمت، تے بعد اے مہینہ رمضان دا رمضان المبارک بھی اللہ دی طرفوں بہت رحمت۔ آؤ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالُوا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ زیارت کرو سارے دوست، 3 شیاں اے جیاں دنیا وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، جیرا بندہ بار بار بیت اللہ شریف دا تمام نہیں کر سکدا، معذور بیمار مجبور، اگر خالی خانہ کعبہ شریف گوڈے دھارا وے اللہ کریم نام اعمال وچ نیکیاں لکھویندا رہندا۔ نمبر 2 اپنے والدین کو عزت عدم دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نمبر 3 جیویں قرآن پاک کنا نال سننا ثواب ہے، زبان نال پڑھنا ثواب ہے، ایویں قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آیت نمبر 32
سورۃ الانفال نواں پارا آم صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وڈے دشمن ابو جہل نظر ابن الحارث اپنی پارٹی دے بندہ کو نال لا کے پہنچ گئے بیت اللہ شریف دے سامنے خانے کعبہ شریف دا غلام پکڑ کے آکھن لگے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک اللہ آمنا دلال سچا نبی ہے اساں وت بھی نہ منے دے اے نہیں آکھنے اللہ سچا پیغمبر ہے ساکو منن دی توفیق دے نہیں سچا نبی ہے تیری طرف نہ منے دے جڑے سچے نبی کو نہ منے دے اللہ ساڈے جیون نالوں ساڈا مر ونجن چنگائی وی فامطر علینا حجارۃ من السماء اللہ سارے تے پتھراں دا میچ چوسا ساکو پتھراں دے می نال تباہ برباد کر چھوڑ لیکن سچے نبی کو نہیں مننا میں سبق روک چھوڑے ایک پتھراں دی بارش دے می او منگدے پین جنہ پتھراں دی بارش سنی ہوئی جو مکہ شریف دوبارو اللہ وسائی آئی مناد میدان دے نال چھوٹی جتنی وادی ہے وادی محصر جس ویلے یمن دا بادشاہ ابرا ہاتھی گھن کے آئے بیت اللہ شریف کو دھکارے سن خانے کعبہ شریف دا نا نشان مٹ ویسی وادی محصر وچ اپنے لشکر دے ہاتھی نال ڈیرا چلایا اس عام صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈاڈا جان جناب عبد المطلب دے اٹھ ودے چڑھدے ہن ابرا دے لشکر نے اٹھا دے قبضہ چکیتے ہیں جناب عبد المطلب چاند ہاشمی سردارہ کو نال لا کے پہنچے ابرا دے کول ابرا یو تا میرا سرمایہ ہی اٹھا والا اپنے لشکر نو آگ میرے اٹھا والا آنے میں نا ابرا بادشاہ حیران تھی کیا کھن لگے ہاشمیہ دے سردار عبد المطلب میں کعبہ شریف نو شہید کرنوا سے آیا تو ابو کعبہ دا چنتا نہیں تے اٹھا دی فکر گھن کے آئے ہو جناب عبد المطلب جواب دیتا اب رام تیری فوج نال مقابلہ کرن دی ساڈے اندر ہمت نہیں ہاتھی تا سا ڈٹھے بھی کوئی نہیں اے پہلی دفعہ ہاتھی اسا دیکھ دے پے ہیں تو میرے اٹھ واپس کرا دے تو آدھے کعبہ شریف نو میں شہید کرن واسطے آیا کعبہ جانے کعبے والا جانے اٹھ بلا کرا دیتے واپس کرو جناب عبد المطلب نے لوس اٹھ کو کے سارا گوشت مکہ شریف دے غریباں مسکیناں وڈا چھوڑا تے جڑے ویلے سویرے ہاتھیاں کو ٹورن لگے کعبہ شریف والے پاسے اللہ کریم نے زمین کو حکم دیتا ہے زمین ہاتھیاں دے پیر پکڑ ہی دینا ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکدا ہے آخری پارا سورۃ دا نام ہے سورۃ البروج فرمایا فعال لما یرید اے میرے سامنے آخری پارا کھلا ہوا ہے رب العالمین دی لارب کتاب اے آیت نمبر 16 اللہ جرے کم دا ارادہ کرے جا اللہ کر سکتا ہے اللہ کو روکنا لی طاقت پیدا ہی نہیں تھائی 23 سپارہ سورت دانا سورت یاسین اے میرے سامنے 23 سپارہ کھلا ہوئے تے آیت نمبر 82 فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون زیارت کرو سارے بزرگ تھانگے ثواب تھی وے آیت نمبر 82 سورت یاسین 23 سپارہ میں اللہ کے کم دا ارادہ کرا چاہا میں اللہ فرمینا ہونا کن اے کن بھی ساڑے سمجھاون واسے فرمائے اللہ کو کن کھن دی کوئی محتاجی نہیں اللہ کم دا ارادہ کرے دے کم تھی وے دے ہاتھیاں دا روح پھرے دن دوجے پاسے منہ کرے دن زمین پیر چھوڑنے دیے تے ہاتھی بھجن لگوے دینا کعبہ شریف تو منہ کرے دن زمین ہاتھیاں دے پیر پکڑ ہندیے این دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے دے پکھو بھیجے
چا جنہ دی چنجاں وچ ڈوہاں پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر نکے نکے پتھر ہن تے پتھر بھی کہدے آنا فرمایا من سجیل آخری پارا سورت دنا سورت الفیل بھاں دے اتے پکے ہوئے پتھر جی میں سلا ہونی ہن پکیاں کچا وٹا لگ ونجے زخم تھی ونجے او زخم جلدی چھٹ ویندا ہوندا ہے بھاں دے اوتے پکی ہوئی شے دا زخم جلدی نہیں چھٹدا ہوندا بھاں دے اوتے پکے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر میਂਹ تے بارش دی طرح انہاں با سامنے شروع کر دیتے جڑے ظالم کو پتھر دا دانا نکل جدا لگدا گیا ہے نو ٹکڑے کر کے زمین دے اندر لاندا گیا ہے لوگ تو سانو سنے دین اللہ چڑیاں تو بعد مرا سکدا ہے میرا تے میرے آقا میری اندا کی بعد کری شے ہے اللہ چڑیاں تو ہاتھی بھی مرا سکدے تھی بن زیر تے زبر نہ بن آج سی دو چار کنک دیاں بوریاں سیادیاں تھی ونجن بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے دے تاکی کہندے دے نہیں پوندی تھی بن زیر تے زبر نہ بن مت خالق پیش چا پاوی اودی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر مت کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری مت در در تے پنواوی اودے کہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی پتھراں دا می وسدا ہویا سونا بھی ہنے شاید کہیں ڈٹھا بھی ہوئے تباہی تے بربادی دا پتہ ہی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ عبرت نہیں پکڑی آنکھنا کی اللہ سچے نبی کو نے منے دے ساڑے تے پتھراں دا می جواسا اوے تے نا بے عذاب علیم تے یہ کر پتھراں دا می نہیں وسیندا کوئی دردناک عذاب سکو دے چا دردناک عذاب سکو منظور ہے لیکن سچے نبی نے پچھو ٹرنا سکو منظور نہیں اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنہ دی گال دا سن گی دیوے میں اللہ دا جواب بھی ضرور سنے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میں اپنے علاقے دی ایک مثال سناواں دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھلے نا دشمن میرا بوئے تے آیا کھڑوتا ہے میں حیران تھی گیا تو میرے بوئے تے کیویں آیا ہے تے ولیاں میرے نال زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتے نا دشمن ہاتھ بن کھڑوتا ہے مولوی سے میں کو معاف چا کرو معافی منگن واسطے آیا ہن میں کو سارے ظلم تے زیادتیاں یاد آندیاں پیاں معاف کرن واسطے میرا دل نہیں منے دا میں حیران تھی گیا نال ایک میرا سجن تے دوست بھی کھڑوتا آئی میں دوست کو پوچھے بھائیان تساں کیویں آئے ہو سجن دے دوست آکھن لگا مولوی صاحب میں سفر چی بن کے آیا میں کو نال ٹور کے گھن آئے معافی جو منگدا بھی ہے معاف کرو چا سادے علاقے دی کہاوت محاورہ ہے میں اپنے دوست کو آکھے اسے لفظ واسطے میں محنت کی تھی غور کرے میں دوست کو آکھے معاف کرنے واسطے کو دل تو میرا نہیں کرے دا لیکن دشمن کو معاف کرے دا پیاں میرا دوست تیرا موئے تو جو آوڑے تیرے منہ کو معاف کرے نا اللہ فرمائے دن وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب تواڈے دشمن پتھراں دا می منگدے پین دردناک عذاب اپنے واسطے منگدے پین میں اللہ پتھراں دا می وسا کے انہاں کو تباہ و برباد تک کراں چا دردناک عذاب دے کے انہاں کو ملیاں بیڑ تک کر چھوڑا لیکن منگن دے باوجود انہاں تے پتھراں دا می نہ وسیندا منگن دے باوجود انہاں کو دردناک عذاب نہ نے دا کیوں
وانت فیہم، میرے محبوب تہاڈا منہ ہے تساں جو جتنے تک اتھاں تہاڈا ڈیرا رسی پرے اندھیرا رسی رحمت دا بسیرا رسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوتر ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے آپڑے رہ گئے، ایماندار دا ایماندار رہ گئے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا غیر مسلمہ واسطے بھی رحمت بن کے آئین۔ او کیویں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمے دینا آپ غیر مسلمہ واسطے بھی رحمت ہن، جتنے تک آپ انج موجود رہے اللہ کریم نے آپ دے دشمنوں بھی عذاب نہیں دیتا۔ نبی آخر الزمان رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال سفر دے میں دے پین، بخاری شریف دے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرے دنوں پروگرام بن گیا ہے، تھوڑی صحیح کڑھنی چاہیے، اساں چھاں والے درخت چنن لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھاٹی چھاں والا درخت چنا، حضرت تساں دی چھاں تلے آرام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت دی ٹینی نال چلڑ گئی ہے، درخت دی چھاں تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سم گئے۔ خیال کرے حباب، ایک آپ دا جانی دشمن خون دا پیاسا غور و سودا نہ ہئی، او ہولے ہولے ٹردا ہویا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار کو لہایا اس ہاتھ جناب کے سر تے کھڑو گیا ہے۔ میں سبق روک چھوڑے، سارے بزرگ سارے دوست سمجھدار تے دانا تے عقل مندو، میں کو پتہ ہوئے میرا دشمن دا پی ہے، میرے خون دا پیاس ہے، حملہ میرے دے کرے سی، میں آپڑا ہتھیار کدیں بھی دشمن دے حوالے نہ کرے ساں۔ پتہ ہے میرے مخالف، ہاں بھائی میری بندوق تو گھنچا، واہ بھائی واہ۔ ان جملہ دھیان نال سارے دوستاں نے سننا ہے، میرا عقیدہ، میری جماعت میرے کامرین دا عقیدہ، حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے آج تک تے آج تو گھن کے قیامت تک جتنے انسان دنیا چین، جتنے انسان قیامت ہونی آمن، سارے انسانوں دا علم ایک پاسے جمع کرو چا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا علم والا اللہ نہ بنائے، نہ قیامت ہونی بنائے۔ جملہ میرا سنے سارے دوست، جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام علم سمجھے ایماندار نہیں۔ سارے اولیاء کرام دا علم، سارے شہداء دا علم، سارے صدیقین دا علم نہیں۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا علم ترکڑی دے ایک پلڑ جی رکھ دیتا ونجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے انبیاء کرام دا علم ہی نہیں کر سکدا۔ اللہ دی ساری مخلوق وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بڑے عالم ہن، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دی ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ ستواں پارہ سورۃ انعام، سورۃ الانعام فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کریم ہی دے کول ہن، غیب دی چابیاں کوئی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ بڑے حوالے، ایک حوالہ لکھے نا،
بڑا آسان حوالہ 20واں سپارہ پہلا صفحہ، یہ میرے سامنے سورۃ النمل کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 65 دے اوتے میری انگلی ہے۔ فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں۔ میری انگلیاں لکھے سارے بزرگ، جنات بھی مخلوق عالم الغیب نہیں، فرشتے بھی مخلوق عالم الغیب نہیں، انسان بھی مخلوق عالم الغیب نہیں، عالم الغیب ہے تا الا اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ نجومی بیٹھن فٹ پاتھ تے بورڈ سامنے لئی بیٹھن، جو چاہو سو پوچھو، جیسے مرضی ہوئے پوچھو، واہ بھائی واہ۔ جیرے نجومی کو اپنی قسمت دا پتہ نہیں، وہ تھوڑی میری قسمت کی میں دسا سکتا ہے؟ عالم الغیب ہون دا دعویٰ کرنے والا نجومی جھوٹا، اللہ دا قرآن سچا۔ اچھا اللہ دا قرآن اے فیصلہ کر، موت با جنہ کو دھوایا سے، کفن پوایا سے، جنابہ پڑا سے، قبر جوان کے دفن کر کے واللہ ہیں، او قبر والے مردے بھی غیب جان دیں کہ نہیں جان دے۔ اللہ نے سوال دا جواب اسی آیت دے اندر دے چھوڑا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، تیرے موت تو بعد قبر دے اندر دفن تھی گئے، قبر والے مردہ کو تا اپنے بارے بھی پتہ نہیں، ساکو چیندہ کر کے کڑے ویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت دی تلاوت کر کے فرمینے ہونے آنا، موت بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں، تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ سبق تے آؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ستے بین دشمن تلوار تے قبضہ پیا کرے دے، اتنی شان دے مقام دے باوجود آپ عالم الغیب ہوں دے، دشمن کو تلوار تے قبضہ کدیں نہ کرن لے منہا۔ اپنا ہتھیار بندہ دشمن دے حوالے کی میں کرے دے، دشمن سر تے کھڑے ہو گئے، آخر لگا من یمنعک منی من یعصمک منی، تہاڈی تلوار میں چاہیے کھڑوتا، آج میرے ہاتھ بھی جو تانگو کہیں بچاونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک کھل گئی، دیکھ دیں جو دشمن تلوار چاہوں گے سر تے کھڑوتا ہے، میں دا خالی ہاتھ ہاں، میرے ہتھیار تے قبضہ کی تھی کھڑوتا ہے، دے پوچھدا بھی کہیں بچاونا ہے۔ آپ نے بڑی تسلی نال اطمینان تے حوصلے نال 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ جمعۃ الوداع ہے، بابرکت مہینہ ہے، وقت کے پتہ اے جی جمعہ زندگی آوے نہ آوے، ایک باری سارے بزرگ اللہ دنا اچا چوچا اوکھے ٹائم آمنہ دلال حقل کے کو ماری آئی، سارا کیرا قصور ہے۔ یہ دعوت دینے ہیں بجیر ویلے اوکھے مصیبت پریشانی اسباب مکمنین، ان ویلے غیبانہ پکارا دے لے صرف اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ میں سبق روک چھوڑا ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ 8واں پارہ سورت نا سورت الاعراف، یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 37، حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله
ربک من نبیک ما دینک، بندہ تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اے ترے سوال دا موت تو بعد پوچھے وے سن، ایک سوال موت دے ٹائم بندے دے تھی سی، تیاری بھی نہیں کی تھی لوگاں نے۔ اللہ فرمائے دے ساڑے روح کڑھنا لے فرشتے آگئن، بندے دے کول روح کڑھے دے پین، یتوفونہم، انگلی رکھی بیٹھا، جیرے ویلے روح چھکڑ دے کیارے کو پانی لگے، گھنڈی تے نرگڑ دے پہنچ گئی ہے۔ آخری ٹائم میں فرشتے سوال کریں دے بین اللہ دے حکم نال، بندہ فوت تھی من والا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج کتھا گیا بابا لات، کتھا گیا بابا مناچ، کتھا گئی عزا فقیرنی؟ اترے وڈے وڈے دربارن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفہ دے، آپ دے دشمنہ دے ترے وڈے وڈے دربار، اللہ کریم قرآن پاکی جنہ دا نا ذکر کیتے ہیں، میرے سامنے سورۃ النجم 27 پارا آیت نمبر 19 افرائیتم اللہ والعزیٰ منات ثالثۃ الاخری، بابے لات دا دربار ہی کا، بابے منات دا دربار دو، اس فقیرنی دا دربار ترے، فوت تھی من والے دے بندے دے فرشتے سوال کرے دے بین، تو تا دھامے اوکھے ویلے بابا لات منات دا فقیرنی میری امداد کریں دینا، میری مشکل کو حل کریں دینا، بڑھتیوں یا بیڑیاں پار لا چھوڑیں دینا، موت وڈی اوکھتا تیرے دے نہیں آمنی، ہون کتھا گئی بابا لاچ، کتھا گئی خدا فقیرنی، کیرے پاسے گیا بابا مناچ؟ فوت ہی منالا بندہ جواب دے دا پیے، قرآن پاک دی الفاظ کانو سلونا، بابا لاد بھی خیم تھی گیا، بابا منات بھی عزا فقیرنی بھی، امداد کرنے واسطے کوئی بھی میں کو نظر نہیں آدھا پیا، اللہ گال مک گئی ہے، فرمایا مکی نہیں، وشاہدون علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ایک قرآن پاک دا حوالہ سامنے ہے، فوت تھی من اللہ بندہ اپنے خلاف گواہی دے دا پیے، ہائے اوکھے ویلے اللہ کو چھوڑ کے بابا لات منات دے عزا فقیرنی دیوں میں غیبانہ پکارا کریں دا ہونا ہم، اوکھے ویلے انہا کو حق نہ مریں دا ہونا ہم، کافرین میں ساری زندگی کفر دے گزار کے میں دا پیاں۔ اچھا تر سوچا قرآن سچے، آنکھو چاہ قرآن سچے، آپ کو گال تنیم کیتی حوالہ کھولی بیٹھا، ایک معمولی مسئلہ تا نہیں، آوکتے مصیبت دے پریشانی دے دکھا ونجے، اسباب سارے جواب دے ونجن، ویلے غیبانہ پکار کرنا عبادت دے، تے این غیبانہ پکار علی عبادت دے لے صرف اللہ ہے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ، دشمن رکھے کہیں بچاونے تو آکوں، 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ، اللہ دے حکم نال جبریل فرشتہ آئے، بخاری شریف دے حاشیے دے اتے ہیں 16واں پارہ سورت دنائے سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اے آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ، جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے، اللہ دے حکم نال جبریل فرشتہ آئے، دشمن کو دھکا نہیں دس، دشمن کڑ دے بار زمین تے وائن ڈٹھے، تلوار ہاتھ بھی جو چھٹ گئی ہس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چاہ ہی دی، فرماما لگے میں گوتا میں دے اللہ بچا ہی دے، ہون تو دساتے کو کہیں بچاونے، ماری تے اولاری تے برابر ہے،
زیادتی تقیدی کھڑوتا آئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرمیندن اساں آواز سنی بھائی کے پہنچے آپ تلوار جانگے کھڑوتے نو دشمن پیروں دے بار زمین تے بیٹھے ہوں تو ڈسا نہ تے کو کہیں بچاونا ہے کیا کیا حضرت میرے تو تانوں بھلائی دی امید ہے چنگا سلوک میرے نال کرے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی رضا واسطے دشمن معاف کر چھوڑا. نبی آخر زمان رحمت زندگی دا کوئی پتہ نہیں. حضور سائیں دی 23 سال دی نبوت دی زندگی دا خلاصہ ایک جملے تو سنائی بنیا میرا تحفہ انہیں قبول کرایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دیاں واللہ من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ من شیء. میں کو اللہ دی قسم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی گال دھیان نال سنے فرمین میں کو اللہ دی ذات دی قسم ہے ساری زندگی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات دا بدلہ کہہ دے تو نہیں گھدا. آپ دی ذات نال جنسیتی کی تھی ظلم کیتا اللہ دے مامو ساری زندگی ذات دا بدلہ نہیں گھدا. لیکن جتھا دین دا معاملہ آوے ہاں آمنہ دلال پرائے تب پرائے رہ گئے دین دے معاملے وچ اپنا دی رعایت بھی کدی نہیں کیتی. زندگی دا خلاصہ انہیں حضور دی نبوت علی. میرے ہاتھ دیکھو